اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. یہ سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے: بے شک مومنین کامیاب ہو گئے. حضرات گرامی، یہ سورہ مومنون یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گئے. یہ جو قد کا لفظ آتا ہے یہ تاکید کو پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے کہ ایک معنی ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ زید گیا تو ہم نے کہا ذہب زید، زید گیا. اب ہم کو یہ کہنا ہے کہ نہیں، بے شک یقیناً زید گیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. زید گیا، زید کے جانے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں ہے، یقیناً گیا ہے. تو اس پورے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ہم اس پر قد داخل کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں قد ذہب زید، یقیناً زید جو ہے گیا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح، بے شک یقیناً کامیاب ہو گئے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یقیناً کامیاب ہو گئے اہل ایمان، جو مومنین ہیں وہ کامیاب ہو گئے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اور انسان اسی مادی دنیا کے اندر اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے. وہ مستقبل کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ بس میری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ بس ہم کھائیں پئیں، مکان بنائیں، دکان بنائیں، جاگیر بنائیں، پراپرٹی بنائیں، بچوں کے لیے کر جائیں، بچوں کا فیوچر بنا جائیں، اتنی زمینیں خرید لیں اور اس بچے کو یہاں لگا دیں، ایسا کر دیں. اسی میں وہ اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے اور اپنی زندگی کی یہ قیمتی دن گزارتا چلا جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی چلی آ رہی ہے. اور انسان اس سے بالکل غافل ہے، بے پرواہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے. اللہ جو رحمان الرحیم ہے، جو اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے، شفیق ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، وہ تھوڑا جھنجھوڑے جائیں اور سمجھیں. اس لیے اللہ نے اپنا پیغام اتار دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کہا کہ اے رسول، تم ان تک پہنچاؤ، اس گفتگو کو، ان باتوں کو پہنچاؤ. یہ جانیں، اپنا مستقبل جانیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، یہ اپنے مستقبل کو ضائع کر رہے ہیں. جس مقصد کے لیے ہم نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ اس سے غافل ہے. اس کو بتاؤ اس کے اندر کتنی صلاحیتیں ہم نے رکھی ہیں، اس کے اندر کتنی ہم نے قوتیں رکھی ہیں، اس کو بتاؤ. یہ ناواقف ہے انسان، یہ دنیا ہی کے اندر اپنی تمام طاقتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیے دے رہا ہے اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے. چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پیغام نازل فرمایا، اس دین کو پیش کیا جو دین اللہ پسند کرتا ہے، اس طریقے کو پیش کیا جو طریقہ اللہ پسند کرتا ہے. اس کے نبی نے وہ پیغام پہنچا دیا. لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے کانٹے بچھائے، لوگوں نے آپ کو برگشتہ کرنے کی کوشش کی، آپ کے خلاف لوگوں کو اکسا دیا، تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے آپ کے خلاف. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈرے، نہ جھجکے، نہ دبے، نہ آپ نے خوف کھایا، بلکہ آپ نے اللہ کے پیغام کو پوری قوت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اس کے بندوں تک پہنچا دیا. اے لوگو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ نے جو پیغام اتارا ہے اس پیغام پر ایمان لاؤ. بات کو سمجھو، اپنے کانوں کو کھولو، اپنے دماغ کو کھولو اور غور کرو. اللہ کے نبی تمہارے سامنے جو پیغام پیش کر رہے ہیں، جو اللہ کا اتارا ہوا پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو. کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم مکان بنا لو، کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم اچھی پراپرٹی خرید لو، کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم کوئی عہدہ یا منصب حاصل کر لو، کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بادشاہ بن جاؤ. یہ ساری چیزیں مبارک ہیں، اچھی ہیں، عمدہ ہیں، اللہ آپ کو ان سے خوب نوازے. لیکن آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہی ہمیشہ باقی رہنے والی اور وہی زندگی ہے. کاش کہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں.
اللہ نے سورہ عنکبوت میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ اے لوگوں، شیطان مردود یہاں لگا ہوا ہے۔ شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ انسان جہنم میں جائے، جنت سے دور ہو جائے۔ وہ انسان کے اندر شکوک اور شبہات ڈالتا ہے، وہ انسان کے ذہن سے کھیلتا ہے، وہ انسان کو اللہ سے اور اس کے رسول سے دور کرتا ہے کہ انسان جتنا اللہ سے دور ہو جائے، اس کے رسول سے دور ہو جائے، اور جتنا اسی دنیا کے اندر مگن ہو جائے، بس شیطان کی ایک کامیابی ہے، وہ اللہ کا انکار کر دے، اس کے رسول کا انکار کر دے، آخرت کا انکار کر دے، شرک کرنے لگ جائے، کفر کرنے لگ جائے، بدعات میں مبتلا ہو جائے، خرافات میں مبتلا ہو جائے، غلط جرائم میں، غلط کاموں میں، جرائم میں، گناہ کے کاموں میں ملوث ہو جائے۔ یہی شیطان چاہتا ہے اور وہ انسان کو دور کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان لائے، جو آخری پیغام قرآن مجید پر ایمان لائے، اللہ کے رسول کی حدیثوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ تمام باتوں پر ایمان لائے، جنت پر، دوزخ پر، فرشتوں پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے، جنہوں نے اپنے اندر کی جو طاقت کو سمجھا اور اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس اللہ نے ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ کے اس پیغام کو سمجھا اور اپنی زندگی کو سنوارا اور وہ کامیابی کے حقدار ہو گئے۔ اب ان کے لیے مژدہ ہے، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے اعلان ہے، خوشخبری ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے پا کر دنیا کے اندر جو ان کو زندگی ملی، اس زندگی کو انہوں نے کامیاب بنا لیا اور اس دنیا میں عمل کر کے، کام کر کے، ایمان لا کر اور نیک اعمال کر کے یہ جنت کے مستحق ہو گئے۔ یہ اللہ کی رضا انہوں نے حاصل کر دی، یہ نبی کے طریقے پر چلے۔ تو یہ اہل ایمان سے یہاں پر خطاب ہو رہا ہے کہ جو کفر کا راستہ جنہوں نے چھوڑ دیا، جنہوں نے شرک کا راستہ چھوڑ دیا، جو کفر سے دور ہیں، جو شرک سے دور ہیں، جو ایمان میں داخل ہیں، جو اللہ کی باتوں پر ایمان لانے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لانے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو یہاں پر لفظ فلاح استعمال کیا، افلح، کامیاب ہونا، اور کسان کو بھی فلاح کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک بات ضرور مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ فلاح کے معنی میں پھاڑنے کے معنی آتے ہیں، پھاڑ دینا۔ جیسے کسان زمین کو کھودتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے اور پھر اس میں سے غلے نکلتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہاں پر اس لفظ فلاح کو استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، محاورے میں بھی آتا ہے الحدید بالحدید یفلح، کہ لوہا کو لوہا کاٹتا ہے، یعنی لوہے کو لوہا پھاڑتا ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ تو یہاں پر لفظ فلاح کہہ کر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کے اندر خیر ہے، انسان کے اندر نیکیاں رکھی گئی ہیں، اس کے اندر ملکوتی صفات رکھے گئے ہیں، اس کے اندر خیر کی چیزیں رکھی گئی ہیں، مگر انسان نے اس کو مادیت سے ڈھک لیا ہے، دنیاوی چیزوں سے اس کو ڈھک لیا ہے اور گناہ کے کاموں سے اس کو ڈھک لیا ہے۔ وہ اس کو پھاڑے اور اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی وہ روح جو انسان کے اندر ڈالی گئی ہے، جو پاک و صاف روح ہے، اس روح کو باہر نکالے، اس روح کو سمجھے، نیکیوں کو لے کر آئے، خیر کے کاموں کو لے کر آئے، اچھائیوں کو لے کر آئے، اور اس طرح سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل پیرا ہو جائے، تو یہ انسان کامیاب ہو جائے گا، یہ انسان کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب جنت میں جو داخل کیا جائے گا وہ ایمان کی بنیاد پر داخل کیا جائے گا، صحیح عقائد کی بنیاد پر داخل کیا جائے گا، باطل عقائد کی بنیاد پر، کفری عقائد کی بنیاد پر، شرکیہ اعمال کی بنیاد پر انسان جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا بلکہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر بھی مشرک ہیں، پھر بھی شرک کرتے ہیں، وہ
لہٰذا اس شرک کو سمجھنا ہوگا، شرک کی قسموں کو سمجھنا ہوگا، توحید کو سمجھنا ہوگا، اللہ جل جلالہ جل شانہ کی اس توحید کو جاننا ہوگا، اور اس طریقے سے انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا اور اپنے ایمان کو بنائے گا اور سنوارے گا، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، وہ انسان کامیاب ہوگا۔ تو فرمایا گیا قد افلح المؤمنون، یقیناً بے شک کوئی شک نہیں اس میں ہے، ہر شبہ سے بالا تر یہ بات ہے، بلا ریب مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب آگے چل کر اب گفتگو کی جا رہی ہے کہ مومنین کے اوصاف کیا ہیں، ایک سچا مومن، ایک سچا مسلمان کیسا ہوتا ہے، کون سی وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں سے اس کی صفات شروع ہو گئی ہیں گنانا، اگلی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہوگا کہ یہ صفت مسلمان میں ہو، یہ صفت ہو، یہ صفت ہو، تو یہ ان اعلیٰ صفات کا جو حامل ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی آیتوں کی تشریح جاری رہے گی۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اور آپ کے اس تفسیر کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔